اور کراچی ایک بڑی تباہی سے بچا ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ کچھ جو ہے لوگ پکڑے گئے، کچھ بچیاں جو ہیں ان کو اریسٹ کیا گیا، لیکن یہ جو واقعہ پورا ہوا ہے یہ کچھ سوالات چھوڑ گیا ہے. واقعہ یہ کہ سیکیورٹی اداروں نے کی ہے بر وقت کارروائی اور کم عمر طالبہ کو خودکش حملے کے لیے استعمال ہونے سے بچا لیا ہے اور یوں اس شہر کو ممکنہ انسانی المیہ سے محفوظ کر لیا ہے. کل وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے ساتھ گفتگو کی تھی. بالکل، اور انہوں نے یہ کہا کہ دہشت گردوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک بلوچ بچی سے رابطہ کیا، پھر یہ کہ اسے نفرت انگیز مواد اور جھوٹی کہانیوں کے ذریعے اس کی ذہن سازی کی گئی، اسے برین واش کیا گیا، ریاست کے خلاف ایک منظم بیانیہ اس کے ذہن میں بٹھایا گیا. اور یہ واقعہ میرے خیال میں واضح کر دیتا ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں اب روایتی ہدف کے بجائے کم عمر بچوں کو، خاص طور پر طالبات کو سافٹ ٹارگٹ بنا رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے خرم گلزار، ہمارے نمائندے، ان سے ہم بات کرتے ہیں. اس کے بعد ہم فرا عظیم شاہ کو بھی ہم اس موقع پہ گفتگو کے لیے زحمت دیں گے. لیکن خرم، پہلے آپ کی جانب ہم آتے ہیں. کیا ہوا واقعہ؟ کس طریقے سے گرفتاری عمل میں آئی ذرا یہ بتائیے سب سے پہلے تو. دیکھیں، 25 دسمبر کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک چیکنگ کے دوران جو ہے وہ ایک لڑکی جو کہ بس میں سفر کر رہی تھی، اسے چیکنگ کے دوران جیسے روٹین چیکنگ ہوتی ہے اس میں اس لڑکی سے پوچھ گچھ کی تو لڑکی جو ہے وہ تھوڑی گھبرائی اور کنفیوز ہو گئی تھی. اس کی شک کی بنا پہ لڑکی کو وومن جو پولیس کانسٹیبلز ہیں ان کے ذریعے اس کو بچی کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا اور جب تھانے منتقل کیا گیا تو ہوش اربا جو ہے وہ انکشافات جو ہے وہ سامنے آئے کہ بچی جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے تھرو ایک نیٹ ورک جس کو BLA سے جا ملی تھی اور سوشل میڈیا وہ گھر میں استعمال کری تھی اپنے والدین سے چھپ کے، جو بچی انٹرنیٹ استعمال کری تھی اسی کو جو ہے وہ بنیاد بناتے ہوئے بچی کو پہلے کچھ جو ہے وہ مواد وہ شیئر کیے گئے اور اس کے بعد جیسے جیسے بچی سے بات چیت ان کا سلسلہ آگے بڑھتا گیا تو دیکھا گیا کہ بچی نے بتایا کہ اس کے والد جو ہے وہ بھی نہیں ہے. اس کے بعد بچی کی ذہن سازی کی اور اس کو مزید جو ہے وہ ایک ہمدردانہ رویہ اس بچی کے ساتھ اختیار کیا گیا اور پھر بچی کو اپنے جو طریقہ کار ہے اس تنظیم کا جو کہ اب ڈیجیٹل اس کو کہہ دیں گے وار کی طرف لے کر آ رہے ہیں، اس کو اس میں سانچے میں ڈھالا اور پھر بچی نے یہ بتایا کہ اس کو ایک وینڈر جو بس کے ذریعے وینڈر آئی اور پھر وہاں سے اس کو کراچی ہک اپ کیا گیا. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. وی ہیو گاٹ وتھ اس ممبر ارسان اسمبلی فرا عظیم شاہ صاحبہ. فرا السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اس بچی کے جو بھی ریولیشنز تھے وہ بھی ہیں، بارہا انہوں نے نام لیا ہے شہری بلوچ کا جنہوں نے اس سے پہلے جو ایک سوسائڈ بلاسٹ کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ جو سچویشن ہے اس کو کیسے آپ بتائیں گی کہ ایسا کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ آپ بلوچستان حکومت کوشش کر رہی ہے بچوں کو ایجوکیشن میں انوالو کرنے کی، انگیج کرنے کی، لیکن اس کے باوجود وہ لوپ ہولز کہاں ہیں جو چھوٹ جاتے ہیں اور ان لوپ ہولز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ایکسپلائٹ کرتی ہیں یہ شدت پسند تنظیمیں اور معصوم بچیوں کو وہ یوز کر رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں اپنے تمام سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کو، اپنی پاک فوج کو، انٹیلیجنس اداروں کو ہر وقت کارروائی کر کے اس واقعے سے قوم کو بہت بڑے نقصان سے بچایا ہے. اور پھر دیکھیں آپ نے کہا کہ ایسا بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں، تو بلوچستان میں ترقی کا عمل تیز ترین ہو گیا ہے اور بلوچستان میں بڑے بڑے پروجیکٹس آ رہے ہیں، بلوچستان میں یوتھ انگیجمنٹ پروگرامز آ رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ فتنۃ الہندوستان کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے ناپاک عزائم لے کے سامنے آتے ہیں اور یہ مٹھی بھر لوگ ہیں. اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ دیکھیں اب یہ ہمارے کم سن بچوں کو ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ اب یہ کافی تعداد میں ان کو ختم کر دیا گیا ہے بلوچستان میں اور ان کی جو سازشیں تھیں وہ دم توڑ گئی ہیں. اب اس بچی کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بریف کروں کہ اس کے فادر جو تھے وہ ان کے ساتھ نہیں تھے، وہ ملک سے باہر تھے اور کچھ ان کی گھریلو ٹینشنز بھی چل رہی تھیں، تو یہ سافٹ ٹارگٹ آپ کے لیے بن جاتے ہیں یہ بچے. اور پھر وہ شہری بلوچ کا جو آپ نے ذکر کیا، اسی طریقے سے عدیلہ بلوچ بھی ایک بچی تھی اور وہ نرس تھی، اس کو بھی پہاڑوں پہ لے کے جایا گیا اور وہاں پر 2 دن رکھا گیا، اس کی بھی ذہن سازی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت بھی ہماری سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں نے بر وقت کارروائی کی اور بہت بڑے نقصان سے پورے ملک کو، قوم کو بچایا. دیکھیں بلوچستان میں
बहुत कुछ बेहतर है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। गेम चेंजर 2 बड़े प्रोजेक्ट्स, बलूचिस्तान सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम, बलूचिस्तान स्पेशल इनिशिएटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम मुतारिफ करवाए गए हैं और तेजी से काम हो रहा है। इसीलिए ये जो दुश्मन पर साहबा एक चीज़ जो थोड़ी सी हॉरिफाइंग है और वो ये कि किसी को सोशल मीडिया पर कांटेक्ट करना और सोशल मीडिया पर ट्रस्ट गेन कर लेना, इतना ट्रस्ट गेन करना कि आपको जो भी मवाद भेजा जाए उस पर आप यकीन करें और आप समझें और सोचें कि इस पर अमल किया जा सकता है, ये एक बड़ी हॉरिफाइंग चीज़ है। क्या हम इसको कूप अप कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं और इसको कॉप अप करने का जो अमल है वो जारी है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव कलेक्टिव तौर पे कोर कमांडर की तरफ से और वजीर आला बलूचिस्तान की तरफ से कलेक्टिवली वो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं। जिरगा सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है, लोगों के साथ कनेक्टिविटी, ऑन द स्पॉट डिसीजन लिए जा रहे हैं, उनके मसाइल हल किए जा रहे हैं। वजीर आला 5-5, 6-6 घंटे स्टूडेंट्स के साथ बैठ के उनकी काउंसलिंग करते हैं, सवालों जवाब होता है। इसके साथ साथ खेलों के मैदान आबाद किए जा रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जोरों शोरों से जारी है बलूचिस्तान में। एजुकेशन रिफॉर्म्स वहां पर लेके आए जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताऊं कि हुकूमत जो पाकिस्तान की हुकूमत है उससे बल्कि मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चाइना का मॉडल देख लें कि सोशल मीडिया कितना वहां पर कंट्रोल्ड है। हम भी यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया के थ्रू जो हमारे बच्चों तक पहुंचते हैं, यहाँ पर मैं अपने बलूचिस्तान की आवाम को ये भी बताऊं कि इसके पीछे जो नेटवर्क है वो तो बाहर मुल्कों में बैठ के अय्याशी भरी जिंदगी गुजार रहा है और यहाँ पर हमारे बच्चों को गलत गाइड करके, लेकिन सोशल मीडिया को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इस वाकये की असल वजह मैं आपको ये बता दूं कि बलूचिस्तान में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, यूथ एंगेजमेंट का जो प्रोग्राम्स शुरू किए गए हैं, यूथ इनसे मुतनफर हो रही है, तो इसीलिए ये इक्का दुक्का वाकया आपके सामने आ जाता है। लेकिन बलूचिस्तान में बहुत से तरक्याती काम जो है और उसके कुछ मैं विटनेस भी हूँ। अभी यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम जो इस वक्त रखा गया है पूरे बलूचिस्तान के लिए, जिसमें स्टूडेंट्स को न सिर्फ आईटी बल्कि वोकेशनल ट्रेनिंग के वाले मामलात भी होंगी। दीज एफर्ट्स आर वन थिंग। जी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स भी उसमें मौजूद है, आई नो इट। इसमें ये तो एक सारी चीज़ हो गई ना। असल मसला है फराह साहिबा, जब ये माइंड को हिट करते हैं, असल जो जहन साजी वाली चीज़ होती है, आप सामने कुछ भी रख दें और अगर आप उसको उसके माइंड को एज अ ज़ॉम्बी बना दें कि वो ना उसके जहन में कोई चीज़ असर करे ना कुछ करे, तो फिर उसका कुछ हो नहीं सकता। सो पर्टिकुलरली इस मामले को एड्रेस करने के लिए, इन बच्चों की जहन साजी के लिए, इनकी मोटिवेशनल स्पीकिंग के लिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नॉट ओनली ऑन द गवर्नमेंट लेवल फराह साहिबा, बट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके, गली गली जाके इस तरीके के एहतमाम करना कि इन बच्चों को मोटिवेट किया जाए, अपलिफ्ट किया जाए मेंटली, रादर देन जस्ट अनाउंसिंग द स्कीम्स एंड ऑल। जी, वही मैंने आपको बताया, जैसे आपने खुद ही कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और हर जगह जाके ये हमें प्रोग्राम्स करने चाहिए। तो आप ये देखें कि कोर कमांडर और वजीर आला खुद डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, कनेक्टिविटी जो है वो बहाल हो चुकी है वहां पर। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊं कि ये अकेली हुकूमत नहीं कर सकती, हम सबकी जिम्मेदारी, कलेक्टिव जिम्मेदारी बनती है और मीडिया कैन प्ले वाइटल रोल। मीडिया के थ्रू, आप लोगों के प्रोग्राम्स के थ्रू और स्पेशली आप लोगों के मॉर्निंग शोज लोग बहुत देखते हैं, मैं समझती हूँ कि प्रोग्राम्स के थ्रू भी अगर काउंसलिंग लोगों की जाए तो बहुत बेहतरीन नताइज सामने आएंगे। लेकिन अब हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बलूचिस्तान में प्रोग्राम्स जारी हैं, यूथ एंगेजमेंट के प्रोग्राम्स जारी हैं, स्कूल लेवल्स पर बहुत से रिफॉर्म्स लाए गए हैं और इसकी तो बहुत ज्यादा डिटेल है। मेरे ख्याल से आपके प्रोग्राम का वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन इस पे आप जरूर एक प्रोग्राम मेरे साथ करें ताकि मैं बलूचिस्तान में जो तरक्की का अमल शुरू हुआ है और 2 सालों में जो हमने सफर तय किया है वो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात NWB का मैं यहाँ पर जिक्र जरूर करूंगी कि उसमें यूथ एंगेजमेंट बहुत भरपूर तरीके से जारी है और उसमें इस दफा बल्कि 80% हमारे स्टूडेंट्स को फोकस किया गया है, हकाइक उनके सामने रखे गए हैं। वो आते कुछ और ज़हनों के साथ हैं, लेकिन जाते हैं तो वो कुछ और ज़हनों के साथ जाते हैं। तो ये कलेक्टिव कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। जी, that's really great। फर्स्ट साहब ये बताइएगा कि एक इकोनॉमिकल हिट है और मेरे ख्याल में उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको जहन साजी करना शायद आसान हो जाता है।
ہم اب بیٹھ کر یعنی 2025 میں بیٹھ کر اگر میں بلوچستان کے بارے میں سوچوں کہ بلوچستان کے عوام کب اکنومیکلی اتنے ساؤنڈ ہو جائیں گے اور اگر ایجوکیشن وائز بھی اتنے ساؤنڈ ہو جائیں گے کہ کوئی باہری آواز ان کے اوپر اس طور سے اثر نہیں کرے گی، یہ کب ہو پائے گا؟ کیا ہم کوئی پائپ لائن ہے ہمارے پاس، کوئی ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے کہ اتنے سال لگیں گے ہمیں؟ جی دیکھیں، میں نے یہی آپ کو بتایا کہ بلوچستان سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، اس کو 2022 میں شروع کیا گیا تھا۔ اس میں روڈز کی بحالی، ایگریکلچر پروجیکٹس، گرین بلوچستان انیشیٹو۔ اچھا، جو بارڈرز ہیں ہمارے پنجگور میں، واشف میں، کیچ میں، آپ کو پتہ ہے جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں پر بارڈر ٹریڈ کے ذریعے ہی لوگوں کی جو فائنینشیل مسائل ہیں وہ حل ہوتے تھے، ان کا جو کمائی کا ذریعہ تھا وہی تھے، لیکن اب انہیں سبسٹیٹیوٹ دیا جا رہا ہے، انہیں زمینیں جو ہے زمینداری کی طرف لے کے آیا جا رہا ہے۔ فرسٹ ٹائم جو ہمارے آلو فارم ہیں ان کو وہاں پر انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے، بلکہ حکومت خود ان کو 2-2 ایکڑ کی زمینیں جو ہیں وہ ان کو آباد کر کے دے رہی ہیں۔ تو یہ ایسے ہی انیشیٹوز ہیں کہ آپ کے معاشی مسائل حل ہوں گے۔ پھر یوتھ انگیجمنٹ کہ لوکل لوگوں کو انگیج کیا جا رہا ہے جتنے بھی پروجیکٹس بنائے جا رہے ہیں۔ ایبسلیوٹلی فرح صاحبہ، یہ یقیناً اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اس پہ بات کرتے کرتے 2 گھنٹے بھی گزر جائے، بٹ آپ کو آگے بھی زحمت دیں گے۔ امید یہی ہے کہ ان پروجیکٹ سے، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، امید یہ ہے کہ ان پروجیکٹ سے جو بھی کیے گئے ہیں ان سے ہم ذہن بدل سکیں اپنے ان مستقبل کے معماروں کا کہ جنہیں برین واش کر کے اور لوگوں کے خلاف اپنے ملک اور اپنی ایسٹس کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ لیٹس ہوپ کہ اس طرح کے جو انٹرونشنز ہیں، گورنمنٹ انٹرونشنز ہیں، وہ ان بچوں میں، ان کے والدین میں، بلوچستان کی عوام میں وہ ٹرسٹ گین کر پاتے ہیں۔ اینڈ آئی ایم شیور دیر ول بی اے ٹائم جب ہم ان بچوں کو اتنا شعور دے پائیں گے کہ کوئی بیرونی آواز ان کے اوپر اثر نہیں کرے گی، بلکہ اسے وہ ریبیوک کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔